السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیت اولاد کے حوالے سے اپنے ٹاپک کو دوبارہ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہمارا مقصد اولاد کی اندھا دھند فرما برداری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے دلوں کو جیت کر وہ ماحول پیدا کرنا ہے جہاں سب ادب و احترام سے ایک دوسرے کے موقف کو سنیں سمجھیں اور پھر ادب و احترام کے ساتھ اختلاف رائے بھی رکھیں۔ ہم اپنی نا سمجھی اور کم علمی میں خود ہی اولاد کی تربیت میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اور اس میں ہم اتنے قصوروار بھی نہیں ہوتے کیونکہ ہم بحیثیت والدین ان کا بھلا اور فائدہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہم سب پہلی اولاد کے وقت نا تجربہ کار بھی ہوتے ہیں اور پہلے بچے کی پیدائش کے بعد کچھ سمجھ آنا شروع ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم نے پہلے بچے پہ اتنی محنت نہیں کی ہوتی، ہمیں پیرنٹنگ کا تجربہ ہی نہیں ہوتا، پڑھا ہی نہیں ہوتا، سمجھ ہی نہیں ہوتی، تو پھر جیسے تیسے وہ بچے کو ہم پال پوس کے بڑا کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دوسرا بچہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ جو پہلے بچے کو دیکھتا ہے جیسا وہ بچہ کر رہا تھا اس کا بیہیویئر ویسے ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہمیں بہت کچھ زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، جیسا پہلا بچہ کر رہا ہوتا ہے وہ دوسرا بچہ ویسے ہی کرنے لگ جاتا ہے۔ بہرحال ہم ناسمجھی میں ایک اور ظلم بھی کرتے ہیں، ہم بچے کو برائب کرتے ہیں، ہم بچے کو رشوت دیتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے ٹپس کے حوالے سے۔ اور وہ رشوت دینا کیسے؟ ہم اوبے کروانے کے لیے، بچے کو فرما برداری کروانے کے لیے، اپنا کہنا منوانے کے لیے ہم بچے کو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ چاکلیٹ ملے گی، اگر تم نے اپنا ہوم ورک کر لیا تو پھر سیر پہ لے کے جائیں گے یا تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلیں گے۔ یہ ہے برائبنگ، اس کو کہتے ہیں رشوت دینا۔ یہ رشوت اس طرح کی ہے کہ اس کا مقصد بچے کو مطلوبہ کام پہ موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو بھی اپنا کام کرنا ریکوائرڈ کام ہے، جو مطلوبہ کام ہے یا جو ہمارا کہنا ہے وہ مان لے اور اپنا اسکول کا کام کر لے، یا جو ہم اس سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام انجام دے دے، اس کے لیے ہم اس کو موٹیویٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بات سن کے کام جلدی سے کر لے، لیکن در پردہ ہم نا سمجھی میں یا ان انٹینشنلی اس کو رشوت دے کے ایک اور خامی کا شکار بنا رہے ہوتے ہیں۔ بچہ انعام کی لالچ میں وہ کام مکمل تو کر لیتا ہے، بظاہر یہ کوئی بری بات بھی نہیں لگتی، لیکن یہ عمل بچے کو خود غرض بنا دیتا ہے، سیلفش بنا دیتا ہے۔ پھر وہ فرما برداری میں بھی ذاتی فائدے کی لالچ میں کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں جو کام دل جیت کر کروائے جاتے ہیں ان کی پائیداری اور اخلاص کی کیا ہی بات ہے۔ اس لیے یہ رشوت دینے کے بجائے اس کو سمجھائیں کہ کسی کام کو انجام دینے اور کامیابی سے انجام دینے میں اس کا کتنا فائدہ ہے اور اس فائدے سے آپ کو کتنی خوشی حاصل ہوگی، اور اس کے فائدے سے آپ کی خوشی جڑی ہوئی ہے، اور جب آپ خوش ہوں گے بحیثیت پیرنٹ تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی، اور جب دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ اسے اجر دیں گے۔ تو اب یہ جو اجر ہے یہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ آخرت میں بھی ملے گا۔ اور اس کو بتائیں کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہوتی ہے، ایک مخصوص ٹائم فریم کے لیے ہم یہاں آئے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے ساری عمر آخرت میں گزارنی ہے جہاں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اور پھر یہ ساری نعمتوں کی اور سزاؤں کے تذکرے بھی زندہ ہوں، اور اس کا جو ویژن ہے وہ آخرت کی طرف ڈائیورٹ کریں۔ اس کو لگے کہ میری الٹیمیٹ جو منزل ہے یا الٹیمیٹ گول ہے وہ آخرت ہے، اور اس کو کہیں کہ جب آخرت میں ثواب کی باری آئے گی اور کیسے کیسے انعامات ملیں گے، وہ اجر تمہیں نصیب ہوگا، تمہیں اجر ملے گا جو ہماری فرما برداری کے نتیجے میں تمہیں حاصل ہوگا، اور دنیا اور آخرت کی عزت، فائدہ، راحت، سکون، سکھ ملے گا۔ اور پھر اسے سارا کچھ یہ سمجھائیں کہ یہ عزت، فائدہ، راحت، سکون ہے کیا چیز، یہ سکھ ہے کیا چیز، ان چیزوں کی تربیت اسے دیں، اور یہ بتائیں کہ یہ ہماری فرما برداری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں دیں گے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بچے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم ایک کام اور بھی کرتے ہیں۔ ہم بھی بادشاہ لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی کام کرتے ہی رہتے ہیں، اور وہ کام کاؤنٹنگ کا ہے، اور یہ میرا خیال ہے ساری پیرنٹس کرتے ہوں گے۔ جی ہاں، کاؤنٹنگ کا، یعنی ہم بچے سے کہتے ہیں چلو جی میں 1 2 3 کاؤنٹ کرتا ہوں یا کاؤنٹ کرتی ہوں، تم فوراً یہ کام کرو، حالانکہ ہم خود اس کی فرما برداری کو ڈیلے کروا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم ان انٹینشنلی ڈیلے اس کی طبیعت میں پیدا کر رہے ہوتے ہیں فرما برداری کے راستے میں۔ 1 2 3 اور بچہ خوش ہو کر وہ کام کر لیتا ہے۔ اس 1 اور 2 کے بعد 3 تک جو ویٹ یا ڈیلے ہے، جو وقفہ ہے،
یہ بچوں میں ڈیلے کی عادت پیدا کرتا ہے. اب دیکھ لیں کہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کتنے بڑے نفسیاتی مسائل کا شکار بچے کو بنا رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس سے ہم ایکسپیکٹ بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم رستو بھی بن جائے. یعنی بچہ فرما برداری کو انسٹنٹلی انجام نہیں دے گا پھر پوری لائف میں, اس کے ذہن میں وہی ڈیلے آ جائے گا, بلکہ اس کے مائنڈ میں یہ کاؤنٹنگ کا جو عمل ہے یا ڈیلے ہے یہ عمر بھر رہے گا. ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ وہ فوراً اوبے کریں, ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جیسی کہیں وہ فوراً اوبے کریں ایک روبوٹ کی طرح, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ ڈیلے کریں, اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو فرما برداری وہ فوراً ہوتی ہے. اچھا, اب یہ جو ہم کاؤنٹنگ کرتے ہیں اس سے بچے کے لاشعور میں اور شعور میں ایک جنگ چھڑتی ہے, اور پھر وہ ڈیلے کی پالیسی پہ آ جاتا ہے, اور بچہ فرما برداری میں اپنی طرف سے ایک آپشن شامل کر لیتا ہے جو ہم اسے کاؤنٹنگ کی شکل میں دیتے ہیں. تو اس لیے اسے عادت ڈالیں کہ وہ آپ کی دعا لینے کے لیے, آپ کی خوشی کے لیے اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے فرما برداری کرے. یہی تربیت ہے. اسے یہ عادت نہ ڈالیں کہ جب ہم 1 2 3 گنے تو تم نے یہ کام کرنا ہے. اسے کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے لیے, ہماری خوشی کے لیے یہ کام کریں, کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے.